السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں ایک کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ میرا نام حریم شاہ ہے۔ میرا باپ ایک استاد تھا۔ میرا باپ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں بھی اس کی طرح پڑھ لکھ کر بہت ہی اچھی جگہ پر نوکری کروں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی اور واقعی میں اپنے باپ کی طرح بہت ہی زیادہ پڑھ لکھ گئی تھی۔ میرے باپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے ہی میری شادی ہو جائے۔ میرے لیے انہوں نے بہت ہی اچھے لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے ماں باپ کو میرے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا۔ سب لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میرے ابا جان بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اچانک ابا جان کو ایک کال موصول ہوئی، جسے سنتے ہی ابا جان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا میرے ابا کا دوست تھا، اس لیے میرے ابا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ میرا دوست ہی میں ایسا سلوک کرے گا۔ میرے ابا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے بھی اپنے ابا کو منع کر دیا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جو کہ آپ کے قابل ہی نہ ہوں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کی خواہشوں کو پورا کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی باقی دوستوں کو بھی اس شادی میں بلایا ہوا تھا۔ میرے ایک دوست حسن کا بیٹا اسی وقت میرے پاس آیا۔ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، انہیں کہیں کہ ہمیں تم لوگوں کی ساری شرطیں منظور ہیں، اس لیے تم لوگ بارات لے کر آ جاؤ، باقی کی صورتحال میں خود سنبھال لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے لڑکے والوں کو کال کر دی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے والے بارات لے کر آ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ میرے دوست کا بیٹا ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی لڑکے والوں نے اس کو سٹیج پر بیٹھے دیکھا تو اسے دیکھتے ہی ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت ہے۔ میرے دوست کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم لوگوں نے تم لوگوں کی ہر شرط مان لی ہے اور اب تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم لوگ میری ہر شرط پوری کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے پلاٹ تم لوگوں کے نام کر دیا ہے، لیکن وہ پلاٹ قبرستان کے ساتھ موجود ہے، اور تم لوگوں نے جس جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی سارا جہیز وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں تم لوگوں کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں بھیجوں گا۔ جس چیز کے لیے تم لوگ آئے تھے تم لوگوں کو ضرور ملے گی، اور وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر سب کچھ موجود ہے جس چیز کی تم لوگ خواہش کرتے تھے۔ سارے بارات والے حیران رہ گئے کیونکہ انہیں اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ شرمسار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا جس نے میری عزت رکھ لی تھی، اور وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس شادی کے لیے راضی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ مجھے جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میری بیٹی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست کے بیٹے نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا
کہ خدا نے ہمیں اتنے فضول لوگوں سے بچا لیا، کیونکہ جہیز ایک لعنت ہے اور وہ لوگ بہت ہی زیادہ لالچی تھے۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ان کی عمریں اس وجہ سے گزر جاتی ہیں کہ کب ان کا جہیز بنے گا اور وہ کب ان کی شادی ہوگی اور کب اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔